هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس کی ذات و صفات میں ایک ذرے یا تنکے کے برابر کوئی شریک نہیں۔ وہی رب العالمین، احسن الخالقین، خیر الرازقین کی ذات ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد درود دو سلام سید الکونین، سید الثقلین، امام المجاہدین، امام القبلتین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 22 رجب کو کچھ لوگ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے کنڈے کرتے ہیں اور کچھ کنڈوں میں پڑیاں بھر کے سفید چادر بچھا کے اور وہ ان کی نسبت، ان کا ثواب امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں گی اور روزی میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ پھر ایک لکڑہار کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ساری خرافات من گھڑت قصے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ یقبل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، حوالہ حدیث ابن ماجہ کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ کرنے سے انکار کرتی ہے جب تک کہ بدعت سے ہاتھ نکالے، بدعت سے توبہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 22 رجب امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نہ تاریخ پیدائش ہے نہ تاریخ وفات ہے، بلکہ اس تاریخ کو ایک جلیل القدر، عظیم المرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ وفات ہے۔ تو کچھ لوگ یہ ان کی وفات کے آڑ میں امام جعفر صادق کے کنڈے کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ جو دور تھا صحابہ کا، وہ کیونکہ انسانی پوری تاریخ میں سنہری دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا۔ اگر آپ لوگ
ندامانی سے حوالہ مانگتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں، بتاتا ہوں، حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا، میرے صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ اس نے 20 سال حکومت کی۔ اور یہ کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ ان کے بھائی ہیں خال المؤمنین، یعنی امیر معاویہ آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطابق خال المومن، مومن ان کے ماموں ہوئے۔ اور آپ نے بڑی ایک شاندار کیا کی، حکومت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وکل عذاب، یا اللہ، یہ دعا کی کس کے لیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور اس حدیث کا جو میں آپ کو ترجمہ بتاؤں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کلام پاک قرآن مجید 27واں پارہ سورہ حدید، اس کا رکوع نمبر 1 ختم ہو رہا ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 10 اس کا آپ دیکھیں، اس میں اللہ نے خود فرمایا کہ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکے کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا، فرمایا یہ مرتبے میں، فضائل میں، عظمت میں برابر نہیں ہے، اور جو فتح مکے سے پہلے انہوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں، عظمت میں بڑی شان والے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کے وعدہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن وہ اس وعدے میں ہیں، وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو میں حدیث پڑھ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائیہ کلمات، یا اللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلام پاک کا، قرآن مجید کا اللہ علم عطا فرما دے، حساب کا علم، اے اللہ اس سے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ سنیے دوسری دعا، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقل عذاب، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کا علم عطا فرما، اے اللہ اس کو اقتدار عطا فرمانا اور اسے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ سنیے تیسری دعا، یہ حوالہ ہے جامع ترمذی کا، کہ اللہم ہادین مہدین وحد بی، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کرے، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ پھر یہ کون ہے؟ کاتب وحی ہے، کاتب وحی ہے، آسمانوں پہ امین، زمین پہ امین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو
کلام پاک لکھنے کے لیے کتابت دی اور یہ کتابت کیا کرتے تھے، یعنی وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سب کیا ہیں؟ اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ ایک بندہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی کو کچھ زبان درازی کرتا ہے، غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ تاریخ دمشق، الا اولئک الذین یلعنون لعنت اللہ، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زبان درازی کر رہے، صحابہ پہ تبرہ کر رہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آخری حوالہ دے کر میں اپنی گزارش ختم کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے متعلق امام میسرہ وہ کہتے ہیں کہ مار رہے تو عمر بن عبدالعزیز ضرب قط انسان الا انسان شتم معاویہ ضربہ فتاتن، میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کبھی بھی کسی انسان کو مارتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کسی کو اس نے مارا ہوا، سوائے ایک مرتبہ کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی، عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر اس کو جو ہے نا کوڑے لگوائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کا تقدس کرنے اور ان کا دفاع کرنے اور ان کی شان بیان کرنے کی اور ان کا ادب احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔